شادی انبیاء کی سنت ہے. شادی وہ رشتہ ہے جو رب تعالیٰ نے خود بنایا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ واحد رشتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے. باقی رشتے ہم اختیار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بنایا، ان کو نکاح کے رشتے میں منسلک کیا اور ان سے پھر اولاد انسانیت یا اولاد آدمیت بڑھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کرنی چاہیے، شادی ضروری ہے، شادی ہمارے اس معاشرے کو بنانے میں ضروری ہے. تو یہ تو طے ہے. سوال یہ ہے کہ شادی کب کی جائے. شادی کے لیے ذہنی طور پر، جسمانی طور کے اوپر بالغ ہونا ضروری ہے. آج کے اس ماڈرن دور میں بہت آسان ہے کہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹ سے لڑکا اور لڑکی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بالغ ہے، اور اسی طرح کچھ ٹیسٹ سے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ یا بچی ذہنی طور کے اوپر بالغ ہیں. اس کے بعد شادی کے لیے کمٹمنٹس ہیں. شادی ایک معاہدہ ہے. شادی ایک معاہدہ ہے جس کے لیے گھر بنانا ہے، آگے نسل آنی ہے، اور اس کے لیے معاشی آسودگی ضروری ہے. میں معاشی آسودگی کی بات کر رہا ہوں، معاشی عیاشی کی بات نہیں کر رہا کہ وہ ایک ذہن کے اندر سوچنا ہے کہ جب بنگلہ ہو جائے گا، جب گاڑی ہو جائے گی، جب اتنی آمدنی ہو جائے گی پھر جا کے جو ہے وہ شادی کریں گے. یہ غیر حقیقی، غیر منطقی بات ہے. معاشی آسودگی ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر جو فائنینشیل بوجھ اٹھائے گا، جس کے اوپر ہمارا دین واضح طور پر یہ ذمہ داری مرد کے اوپر ہی دے کے آتا ہے، تو پھر شادی کی طرف جانا چاہیے. بہت زیادہ جلدی شادی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک جذباتی عمر ہے، اور اس جذبات کی عمر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ قربت کے چند ہی لمحات کے بعد اب آپ کو ریگریٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تیزی سے بڑھتا ہوا خلا اور طلاق کے کیسز عدالتوں کے اندر بھرمار ہے پورے پاکستان میں. اس کی وجہ پیچھے یہ جذبات ہیں کہ جذباتی فیصلے تھے، اور جذباتی فیصلے عموماً کم عمر کے اندر ہوتے ہیں. اس سے زیادہ دوسری طرف ہے، یعنی دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم کیریئر بنا رہے ہیں، ابھی ہم پہلے اپلائی کر لیں، ابھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. 30 سال کے بعد خاتون کی جو جسمانی تبدیلیاں ہیں وہ اس کی ماں بننے کے پروسیس کو انتہا سے زیادہ پیچیدہ بناتی ہیں. دوسری چیز، اس بچے کو آپ جب انجوائے کریں گے جب آپ کے پاس انرجی ہوگی، وقت ہوگا، ٹائم ہوگا، جوانی ہوگی. آپ لیٹر ایج کے اندر آنے کے بعد جب آپ کے اپنے بھی قوا مضبوط نہیں ہیں، آپ بھی اپنے فزیکل جسم کے دردوں سے گزر رہے ہیں، پلس اب آپ اتنی اسٹرگل بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد اس بچے کی بھی ذمہ داریاں ہیں، نہ اس کو آپ ٹائم دے پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شادی کا ٹائم ہے وہ بھی آپ انجوائے نہیں کر پا رہے، اور وہ ضرورت اور ذمہ داریاں اور اسی کے اندر آپ بس جی رہے ہیں. علاوہ ان پیچیدگیوں کے جو آپس کے بھی جب مسائل شروع ہوتے ہیں وہ بھی ایک انجوائبل ٹائم نہیں ہوتا. تو جو آئیڈیل ہے نا، وہ آئیڈیل یہ ہے کہ بیلنس کیا ہے؟ بیلنس یہ ہے کہ جب آپ جسمانی، ذہنی اور بنیادی معاشی ضرورت پوری کر سکتے ہیں آپ شادی کریں. وقت ایک وہ نعمت ہے جو نبی اور امتی کو ایک جیسا ملتا ہے. وہی 24 گھنٹے، وہی 12 مہینے، وہی 29، 30، 31 دن کا مہینہ. تو اس وقت کے اوپر جس نے جو کام کیا اس نے سب سے زیادہ انجوائے کیا. اپنی مثال لیتا ہوں، آج الحمدللہ میں اپنے پوتے اور نواسی کو انجوائے کر رہا ہوں. یعنی ہم نے وہ وقت بہت اچھا دیکھا جب ہم نے اپنی شادی کو انجوائے کیا، پھر ہم نے وہ وقت دیکھا جب ہم اپنے بچوں کو انجوائے کیا، پھر ہم نے وہ وقت دیکھا جب ہم نے بچوں کی شادیوں کو انجوائے کیا، پھر بچے اب ماشاءاللہ اپنے گھر کے ہو گئے تو اب ہم ان کے بچوں کو انجوائے کر رہے ہیں. اور آج بھی بہرحال ایسا دکھتے تو ہیں، اگر میری بیگم بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہو تو کہتے تو ہیں اکثر مجھے بھی اور میری بیگم کو بھی کہ آپ لوگ تو کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی بھی آپ کے رشتے آ سکتے ہیں. ہمیں کوئی رشتے لانے نہیں ہیں، لیکن سننے میں یہ کتنا اچھا لگتا ہے. یہ کیوں ممکن ہوا؟ کیونکہ شادی وقت پہ ہوئی، ان کے بچے وقت پہ ہوئے، بچوں کے بچے وقت پہ ہوئے. تو اسی لیے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، معاشی طور پر ہر طریقے سے یہ توازن رہا. میں اس سارے نقصانات کو اتنی گہرائی میں نہیں بتا رہا ہوں جو شادی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب آپ کے جذبات بھڑکتے ہیں اور آپ کے پاس قانونی راستہ نہیں ہوتا تو پھر ان جذبات کا اخراج غیر قانونی طور پر ہوتا ہے، جہاں پہ صرف ریگریٹ ہے، جہاں پہ افسوس ہے، اور اس کے بے انتہا نقصانات ہیں. اگر آپ مغرب کو دیکھیں جہاں پہ
نکاح کا رشتہ ختم ہو گیا، شادی کا انسٹیٹیوٹ ختم ہو گیا، فیملی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اب مہینوں، دن یا گھنٹوں کے حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور کمٹمنٹ کرنا نہیں چاہتے. وہاں پہ نیگیٹو گروتھ ہے پاپولیشن کی، جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک ایجنگ پاپولیشن بیٹھی ہوئی ہے اور نئے لوگ نہیں ہیں جو ملک کو چلا سکیں. اب آپ خود سوچیں کہ علاوہ اس بات کے کہ وہ گناہگار ہو رہے ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، علاوہ اس کے کہ وہ اپنا جسمانی استحصال کیسے کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جتنے جنسی مسائل کے ساتھ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اس کے اندر میاں بیوی کے درمیان کم ہی پرابلمز ہوتے ہیں. یہ سارے اسی ایکسپلوریشن کی وجہ سے یا آزاد چھوڑے جانے کی وجہ سے. یہ بھی ایک بیوقوفی کی کہانی شروع ہوئی ہے کہ یہ شادی کرنے کی اب کیا ضرورت ہے، کیوں کمٹمنٹ کریں. یہ ایک اور فرار ہے، جس طرح ایک نشہ فرار تھا یہ بھی ایک فرار ہو گیا. تو وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی شادی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے آپ کا صرف ایک جنسی جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے، یہ تو اس کا پرک ہے. معاشرہ کیسے بنے گا، گھر کیسے بنے گا، سکون کیسے ہوگا، پرپز آف لیونگ کیا ہوگا، آپ کام پہ کیوں جائیں گے، میں کیوں خوشی خوشی کام پہ جاؤں گا. میں اس لیے کام پہ جاؤں گا کہ میرے پاس گھر کی ذمہ داری ہے، میرے پاس بیوی کی ذمہ داری ہے، میرے پاس بچوں کی ذمہ داری ہے، اسی لیے میں پڑھوں گا، اسی لیے میں محنت کروں گا، اسی لیے میں کام کروں گا، انسان کا بچہ بن کے رہوں گا اس معاشرے کے اندر، کیونکہ میرے پاس ایک فیملی کا پریشر ہے. تو بغیر فیملی کے رہنے والے کو بہت زیادہ عزت سے دیکھا بھی نہیں جاتا، اور خواتین میں تو ایک زیادہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ بنتی ہیں. تو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، نکاح انبیاء کی سنت ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے، صحیح وقت کے اوپر شادی ہونی چاہیے، بلا ضرورت ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ ان کے سر کے اوپر زیادہ کچھ سوار ہے تو اس لیے اس کی شادی کر دی جائے. نہیں جی، اس کو اس کی گھر کی ذمہ داری کا احساس اور وسائل ہونے تک اس کو شادی سے رکنا بھی چاہیے.